بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یشترط فی الاسم المندوب ان یکون معرفتا معینتا کالعلم الاخر۔ ندبہ ہمارا موضوع بحث تھا۔ مندوب یعنی وہ جس پر تکلیف آئی، جس کو درد ہوا، اب ممکن ہے کہ وہ اس دنیا میں نہ رہا ہو، شہید ہو گیا، قتل ہو گیا یا غائب ہے، ہم اس کو پکاریں، اس پر ندبہ کریں، یعنی اس کے اس دکھ پر ہم بھی گویا ندبہ کریں، نوحہ سرائی کریں، شریک غم ہوں کہ اس پر یہ تکلیف آئی مثلا۔ تو وہ جو مندوب ہے، اس مندوب کی کچھ شرائط ہیں، پوری توجہ آگا۔ وہ مندوب ایسا اسم ہونا چاہیے کہ جو معرفہ ہو لیکن معین۔ ضمیریں معرفہ کی اقسام میں سے ہیں لیکن یہ مبہمہ ہیں، ٹھیک ہے جی، معین نہیں ہے۔ تو ہو معرفہ لیکن معرفہ معینہ، جیسے علم ہوتا ہے، نام، زید، بکر، علی، محمد، یہ ٹھیک ہو گیا جی۔ یا اگر وہ اس میں وہ مندوب اگر موصول ہے تو اس کا صلہ مشہورہ ہونا چاہیے، کہ وہ صلہ اس کے ساتھ ہے تو پتہ چل جائے کہ یہاں اس موصول سے مراد کون ہے، صلہ اس کا مشہور ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا جی۔ دو ہو گئے۔ یا پھر وہ مندوب معرفہ کی طرف مضاف ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں کہ مضاف اگر مضاف ہے، اگر معرفہ ہو تو مضاف قصب تعریف کرتے، اگر نکرہ ہو تو قصب تخصیص کرتا ہے۔ یا پھر وہ مندوب، اس میں مندوب مضاف ہو ایسے معرفہ کی طرف کہ جو اس کی وضاحت کرے۔ مراد کیا ہے وضاحت سے؟ مراد یہ ہے کہ جس سے وہ قصب تعریف کرے اور وہ مبہم نہ رہے، واضح ہو جائے کہ اس سے مراد کون ہے۔ اس میں مندوب میں یہ تین چیزیں، تین میں سے کوئی ایک ہونی چاہیے۔ ذرا غور۔ یشترط فی الاسم المندوب، اسم مندوب میں یہ شرط ہے کیا؟ ان یکون معرفتا معینتا، کہ وہ معرفہ معینہ ہو، معرفہ مبہمہ نہ ہو۔ جیسے ضمائر، یہ معرفہ کس میں ہے لیکن یہ مبہم ہے، ٹھیک ہے جی۔ کل علم، جیسے علم، کس شے کا نام؟ محمد، علی، حسن، حسین، یہ علم، اعلام جتنے بھی ہیں یہ معرفہ معین ہوتے ہیں۔ وَمَنِ الْمَوْصُولَ بِصِلَةٍ مَشْهُورَةٍ، یا وہ اسم اگر من موصولہ ہے اور موصولات میں سے من ہے تو پھر اس کا صلہ مشہورہ ہونا چاہیے، کہ اس مشہور صلہ کی وجہ سے پتہ چل جائے کہ اس من موصول سے مراد کون ہے۔ یا والمضاف الی معرفت، یا پھر مندوب ایک معرفت کی طرف مضاف ہو، توضیحہ جو اس کی، یا توضیحہ جو اس کی وضاحت کرے، یعنی اس کو واضح کرے، ظاہر کرے کہ اس مضاف سے مراد کون ہے۔ مندوب ایسا ہونا چاہیے۔ جناب یہ کیوں ہونا چاہیے وہ انشاءاللہ آگے بتاتے ہیں۔ فائدہ نمبر غالباً آگے فائدہ آ رہا ہے، اسی فائدے میں نیچے بتائیں گے کہ یہ کیوں ہونا چاہیے۔ برحق یہ تین شرائط ہیں، مثال دے رہے ہیں۔ وا محمدا وا حسینا وا علیہ، یہ معرفہ معینہ کی مثال ہے کہ محمد معرفہ علم ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وا من ذہبا،
زحیت الواجب، چونکہ شرطونی غالباً عیسائی تھا تو اس نے اپنے حساب سے مثال دی ہے کہ اے وہ جو واجب کی قربانی میں چلا گیا. ہم اس کی مثال، آپ اپنے حساب سے اس کی مثال یہ رکھیں، وَمَنْ قَلَعَ بَابَ خَيْبَرٍ. اب من موصول ہے لیکن قلع باب خیبر، جس نے قلعہ خیبر اکھڑا، وہ صلہ مشہور ہے، پتہ ہے کہ وہ ایک ہی ہستی ہے زیادہ، لہذا آپ یہاں پر وہ مثال رکھ دیں تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. وَمَنْ ذَهَبَ زَحِیَّۃَ الواجب کی بجائے آپ رکھ دیں وَمَنْ قَلَعَ بَابَ خَيْبَرٍ. بہت آسان. اچھا، وَفَخْرَ الْوَطَنِ. اب فخر الوطن کی طرف یہ معرفہ ہے، اس کی طرف ہے، تو اب یہ جب اس کی طرف مضاف ہوگا تو پھر بھی یہ منادہ بن سکتا ہے، واہ فخر الوطن، اے وطن کا فخر. واہ مجد الامہ، اب امہ کی طرف ہے تو اب امہ بھی معرفہ ہے، پتہ ہے کہ اس مراد کیا ہے، کون ہے بزرگ. ٹھیک ہو گیا. تو بس اس میں مندوب یا معرفہ معین ہونا چاہیے، یا اگر من موصول ہے تو اس کا صلہ مشہور ہونا چاہیے، یا پھر معرفہ کی طرف مضاف ہو کہ وہ معرفہ اس کی وضاحت کرے، واضح کرے کہ اس سے مراد کون ہے. ختم. فوائد. لا يجوز ان يندب الموصول المبدو بال. جو موصول الف لام سے شروع ہوتا ہے جیسے الذی، اللتی، الذین، یہ مندوب واقع نہیں ہو سکتا، یعنی اس کو مندوب قرار دینا جو الف لام سے شروع ہوتا ہے. جو موصول الف لام سے شروع ہوتے ہیں، الذی، اللتی، الذین، اللاتی، جتنے بھی ہیں، جو موصولات الف لام سے شروع ہوتے ہیں ان کو مندوب قرار دینا جائز نہیں ہے. وَإِنِ اشْتَهَرَ صِلَتُهُ، بے شک ان کا صلہ مشہور بھی کیوں نہ ہو، نہ جائز نہیں ہے. بس فَلَا يُقَال، لہذا اس طرح کہنا جائز نہیں ہے. کیا؟ وَالَّذِي ذَهَبَ فَرِيسَةَ الْغَيْرَ، آئے وہ کہ جو غیرت پر قربان ہو گیا، لیکن چونکہ الذی الف لام سے شروع ہو رہا ہے لہذا اس کو وا کے ساتھ منادہ قرار دینا جائز نہیں. ختم. اچھا، دوسرا فائدہ، پوری توجہ. ہم نے کہا ہے کہ مندوب کو معرفہ معینہ ہونا چاہیے، یا اگر من ہو تو صلہ مشہور ہونا چاہیے، یا معرفہ کی طرح مضاف ہو. میں نے گزارش کی ہے کہ آگے بتاتے ہیں کہ یہ کیوں ہے. اب اس فائدے میں اس کو واضح کرائیں کہ یہ کیوں ایسا، یہ شرائط ہیں. لا يجوز ان يكون المتوجہ علیہ ناکرتن، یہ جائز نہیں ہے کہ آپ جس کو مندوب قرار دے رہے ہیں، جو متوجہ علیہ ہے، جو مصیبت میں تھا اور اس کی مصیبت پر آپ بھی ندبہ کر رہے ہیں، نوحہ کے نہ ہیں، وہ نکرہ نہیں ہونا چاہیے. وَرَجُلًا، یہ جائز نہیں ہے، نکرہ نہیں ہونا چاہیے. ایک وَلَا مَعْرِفَةً مُبْهَمًا، اگر معرفہ ہو تو معرفہ معینہ ہو، معرفہ مبہمہ نہیں ہونا چاہیے. کا ضمیر جیسے ضمائر، اسماء اشارہ وغیرہ. اس طرح والموصول بصلۃ غیر مشہور، یا موصول ہو لیکن اس کا صلہ مشہورہ نہ ہو، نہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پس لہذا اب مثالیں دیں گے. وَرَجُلًا، یہ مثال ہے نکرہ کی. لا یقال، یوں کہنا، اس پر منادہ قرار دینا، مندوب قرار دینا جائز نہیں. وَأَنْتَ، یہ ضمیر کی مثال ہے، معرفہ تو ہے لیکن مبہم ہے لہذا اس کو مندوب قرار دینا جائز نہیں ہے. وَمَنْ أَبُوهُ تَاجِرٌ، اب من تو موصول ہے لیکن اس کا صلہ مشہورہ نہیں ہے. ابوہ تاجر، اس کا باپ تاجر ہے، کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے باپ تاجر ہیں، مشہورہ نہیں ہے لہذا یوں جائز نہیں ہے. کیوں جی؟ اگر نکرہ ہو تو مندوب نہیں بن سکتا، یا من کا صلہ غیر مشہورہ ہو تو نہیں بن سکتا، معرفہ مبہم ہو تو نہیں بن سکتا، حتماً معرفہ معینہ ہونا چاہیے،
یا من ہو تو صلہ مشہورہ ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہے. فرماتے ہیں اس لیے یہ ہونا چاہیے لِأَنَّ السَّامِعَ، میں ندبہ کر رہا ہوں، میں نوحہ کر رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں واہ حسینہ واہ علیہ فلاں، ایک سامنے مخاطب ہے جو سن رہا ہے. ندبہ کرنے والے کا ندبہ جو بندہ سن رہا ہے وہ سامع لا یعرف من یندب النادب، اس کو جب میرا مندوب نکرہ ہوگا، میں کہتا ہوں واہ رجلا، آئے ایک مرد، تو سامع کو پتہ نہیں ہوگا کہ نادب کس کا ندبہ کر رہا ہے، کس کی مصیبت پر گریہ کنا ہے، کس پر نوحہ کنا ہے، پتہ نہیں ہوتا. کیوں؟ حتی یشارکہ فی التوجہ، اس لیے کہ اس کو پتہ ہوگا کہ یہ کس پر ندبہ کر رہا ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ اس توجہ میں، اس تکلیف میں، اس ندبہ میں اس کے ساتھ درد میں شریک ہوگا. جب میں کہوں گا واہ حسینہ، مخاطب سنے گا کہ بھائی یہ مصیبت حسینیہ پر نوحہ کنا ہے، تو وہ بھی میرے ساتھ اس درد میں شریک ہوگا. اس کو پتہ ہوگا کس پر کر رہا ہے نا، تا ہوگا. اور یعذرہ فیما یفعل، یا جو کچھ نادب کر رہا ہے وہ اس کو معذور، اس کو بھی بنائے گا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ جو اس پر ندبہ کر رہا ہے اس کا حق بنتا ہے، اس لیے کہ وہ فلاں تھا، یہ تھا، وہ تھا. لیکن اگر نکرہ ہو یا معرفہ مبہمہ ہو، سامع کو پتہ ہی نہ ہو، تو وہ کیسے اس کے ساتھ شریک ہوگا؟ اس لیے فرماتے ہیں لہذا متوجہ علیہ، یعنی جس کو مندوب قرار دے رہے ہیں، جس پر وہ مصیبت آئی تھی براہ راست اور آپ اس کی مصیبت پر نوحہ کنا ہیں، وہ معرفہ معینہ ہونا چاہیے، یا من موصولہ ہو تو ہو صلہ مشہورہ الی آخری. بس اما المتوجہ من، لیکن متوجہ من وہ جو سبب درد ہوتا ہے، کل میں نے گزارش کی تھی، متوجہ من جو سبب بنتا ہے تکلیف کا، دکھ کا، درد کا، جس کی وجہ سے ہم اس کو بعض اوقات پکارتے ہیں، اس سبب کو پکارتے ہیں اور اس پر اظہار غم کرتے ہیں یا نوحہ سرائی کرتے ہیں. فَيَجُوزُ فِيهِ ذَلِكَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا، فرماتے ہیں وہ بے شک معرفہ نہ ہو، بے شک اس کا صلہ مشہورہ نہ ہو، بے شک وہ معرفہ معینہ نہ ہو، وہ ہو متوجہ من ہے تو جائز ہے، اس پر آپ واہ ندبہ داخل کر سکتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں واہ مصیبتہ، اب وہ مصیبت کون سی ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن سامع کو پتہ چلے گا کوئی مصیبت سبب بنی ہے جس کی وجہ سے یہ بندہ نوحہ کنا ہے، ندبہ کر رہا ہے. آسان ہو گیا. حکم المندوب، اب آ گیا کہ مندوب پر اعراب کون سا پڑھنا ہے، اس پر رفع پڑھنا ہے، اس پر نصب پڑھنا ہے، اعراب کیا پڑھنا ہے، حکم اعرابی مندوب کا کیا ہے. بالکل آسان. فرماتے ہیں حکم المندوب حکم المنادى فی الاعراب والبناء، مندوب کا حکم اعرابی کوئی علیحدہ نہیں ہے، وہی ہے جو منادہ کا ہے. جس پر منادہ مبنی ہوتا تھا کہ اس کو مبنی علی ضم پڑھا جائے، یہ بھی وہی مبنی ضم ہوگا. جہاں بھی تھا، جہاں پر منادہ معرب تھا کہ اس پر یہ حرکت پڑھو. مثلا ہم نے کہا تھا کہ اگر منادہ مفرد ہو معرفہ تو یا زیدو پڑھنا تھا، لہذا منادہ میں بھی وا زیدو پڑھیں گے، وا حسینو پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. ہاں چونکہ ہم نے کہا تین وجہ ہے، اس میں الف بھی لگا سکتے ہیں، بعد میں ہا بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک. ایبنا علی ما کان یرفع به کان مفردا معینا، دیکھو جی اس لیے کہ اگر منادہ مفرد معین تھا مبنی علی الرفع تھا، ہم پڑھتے تھے یا زیدو یا علیو یا محمدو، تو جب مندوب بنے گا تو اس کو بھی یہی پڑھیں گے، وا محمدو وا حسینو وا علیو. اسی طرح وَيُنْسَبُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، لیکن اگر منادہ مفرد معین نہیں تھا، مضاف تھا یا شبہ مضاف تھا، تو وہ بھی منصوب ہوتا تھا. مندوب بھی اگر مضاف یا شبہ مضاف ہوگا تو یہ بھی منصوب ہوگا. پس وا محمدو، اب یہ اس کی مثال ہوگی مفرد معین کی. وا امیر الشعراء، اب یہاں پر امیر مضاف ہے شعراء کی طرف، مندوب مضاف ہے، لہذا اس کو امیر الشعراء پڑھیں گے، جیسے یا عبداللہ پڑھتے تھے.
وَحَامِيًا زِمَارَ الْوَطَن، یہ دوسری طرح ہے وَحَامِيًا زِمَارَ الْوَطَن، ٹھیک ہے جی۔ اب زمار الوطن ہم پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ زمار اس وطن کی طرف مضاف ہے کہ اے وطن کی عزت کے آبرو کی حمایت کرنے والے، وہ جو سرحدوں پہ رہتے ہیں، جو ان سے باہر ہے۔ خوب فوائد آسان ان المندوب ينصب لفظا او محلا بفعل محذوف وجوبا، جیسے منادا پہ ہم نے کہا تھا کہ منادا لفظاً یا محلاً منصوب ہوتا ہے فعل ندائے محذوف سے، کہ جس فعل ندا کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہ مندوب بھی کبھی لفظاً منصوب ہوگا اگر مضاف شبہ مضاف ہو، اور کبھی محلاً منصوب ہوگا۔ تو اس کا ناصب کون ہے؟ فعل ہے کہ جو محذوف ہے، جس کا حذف کرنا واجب ہے۔ وہ کیا ہے؟ وا زیدو اصل میں ہے اندبو زیدن، کہ اگرچہ زید لفظاً مرفوع ہے لیکن محلاً منصوب ہے، اور اس کا ناصب اندبو فعل ہے، ٹھیک ہے جی، جس کا قائم مقام یہ وا حرف نصب ہے۔ آگے فرماتے ہیں ان حرکت البناء والاعراب تقدر علی ما قبل الالف، اور جیسے ہم ندا منادا میں کہا تھا، یہاں بھی اسی طرح ہے کہ جب وا داخل ہوگی تو ہم اس اسم کے آخر میں الف ندبہ داخل کرتے ہیں، کبھی ہا بھی ہوتی ہے، تو الف کا ما قبل تو ہوتا ہے مفتوح حرکت، جو الف کے مناسب حرکت ہے وہ مفتوح ہے، جب بھی پڑھیں گے وا زیدہ وا حسینہ، فرماتے ہیں اب وہ جو اصل اسم تھا حسین، یا اس نے حسین ہو پڑھا جانا تھا، یا اگر مضاف ہوتا تو حرکت اعرابی، ما قبل الف پر جو حرکت ہے وہ اس کی چاہے بنا تھی چاہے اعراب، اب وہ مقدر ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جگہ پر الف کے مناسب حرکت فتح آ چکا ہے، وہ اس کی جگہ لے چکا ہے، وہاں پر اس کی اپنی حرکت نہیں۔ مثلا حسین ہو تھا یا حسین ہو، لیکن آپ پڑھتے ہیں وا حسینہ، کیوں؟ چونکہ ہم نے آخر میں الف لگائی ہے، الف سے پہلے جو مناسب حرکت ہے وہ ہے فتح، اب جہاں فتح آ چکا ہے تو وہاں ضمے کی جگہ ہی نہیں ہے، جو ضمے کا محل تھا وہ مشغول ہو چکا ہے الف کی مناسب حرکت سے، تو اس وجہ سے ہم اس کو اب ہمیشہ اس کا جو حرکت ہوگی وہ رفع والی مثلاً وہ مقدر ہوگی، لفظاً اس پر وہی فتح ہوگا چونکہ وہ الف کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جیسے وا کابدہ ہو، ہم کہتے ہیں وا حسینہ ہو، وا علیہ ہو، وا محمدہ ہو، اگر الف نہ ہوتی تو ہم پڑھتے وا محمد ہو، لیکن جب الف آ گئی تو اب محمدہ پڑھ رہے ہیں، اب وہاں جو ضمہ ہونا تھا وہ تقدیری ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تیسری چیز جو بحث منادا کے ساتھ ملحق ہے، استغاثہ، پھر اس کے بعد مندوب، ندبہ، اور اب ہے ترخیم۔ ترخیم کا لغوی معنی ہوتا ہے ترقیق الصوت، آواز کو نرم کرنا، چھوٹا کرنا، لیکن یہاں مراد کا ہوتا ہے ترخیم کیا ہے؟ کسی بھی کلمہ کے آخر کو کسی قاعدہ کے تحت حذف کرنا، یہ ہوتی ہے ترخیم۔ یہاں فرماتے ہیں ترخیم کیا ہے؟ حذف آخر المنادا، منادا کے آخری حرف کو حذف کرنا، جوازاً، واجب نہیں ہے، یعنی اگر آپ چاہیں تو منادا کے آخری حرف کو حذف کر سکتے ہیں، کیوں؟ لتخفیف، یعنی کلام میں تخفیف کے لیے، تاکہ کلمہ چھوٹا ہو جائے، ٹھیک ہو گیا۔ جیسے بندے کا نام تھا حارث، اب آپ اس کو کہتے ہیں یا ہارے، یہ جائز ہے، یعنی یا حارثو کی بجائے اگر آپ یا ہارے پڑھ دیں تو اس کو آخری حرف کو جو آپ نے حذف کیا ہے اس کو کہتے ہیں ترخیم، اس لیے تاکہ کلمہ چھوٹا ہو جائے، یا حارثو
تین چار حرف تھے، اب بن جائیں گے یا ہارے تین حرف، جائز ہے، ٹھیک ہو گیا، ختم۔ اذا کان المنادى مختوما بتاء التانیث جاز ترخیمہ مطلقا، اگر ہمارا منادا ایک ایسا اسم ہے کہ جس کے آخر میں ویسے ہی تائے تانیث موجود ہے، جیسے فاطمہ، تو اب اس کے آخر میں تا ہے، قائمتن اس کے آخر میں تا ہے مثلا، تو جس منادا کے آخر میں ویسے پہلے سے اس کی اسم کا حصہ ہے تائے تانیث ہے، جازا ترخیمہ، اس کی ترخیم کرنا جائز ہے، مطلقہ۔ مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ آگے خود کہتے ہیں علمن کانا ام غیر علمن، کہ چاہے وہ علم ہو تو بھی ترخیم جائز ہے کہ اس کی تا کو حذف کر دو، یا علم نہیں ہے پھر بھی اس کی آخری حرف جو ہے اس کو حذف کر دو، ترخیم جائز ہے۔ جیسے فاطمہ تو، اب یہ علم ہے لیکن آپ فاطمہ تو کی بجائے آپ کہتے ہیں یا فاطمہ، تا کو حذف کر دیں، جائز ہے۔ قائمتن، اب یہ علم تو نہیں ہے لیکن اگر آپ قائمتن کو پڑھیں یا قائمہ، جائز ہے، یعنی تا کو گرا دیں جو تا تانیث کے آخر میں تھی، کیونکہ بے شک علم نہیں ہے پھر بھی جائز ہے کیونکہ آخر میں تا تھی، ٹھیک ہو گیا۔ خوب، اگر منادا مختوم بتائے تانیث تھا، یعنی منادا ایسا تھا کہ اس کے آخر میں تائے تانیث تھی، تو ترخیم جائز ہے کہ اس تا کو خالی حذف کر دیں، چاہے علم ہو چاہے نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگلے میں فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مَخْتُومٍ بِهَا، اگر منادا ایسا ہے کہ اس کے آخر میں تائے تانیث نہیں آتی، جیسے ہم نے اوپر پڑھا حارث مثلا، ٹھیک ہے جی، اگر منادا ایسا ہے کہ اس منادا کا آخری حرف تائے تانیث نہیں ہے، تو پھر فَشَرْطُهُ، توجہ میری جان، اس کی ترخیم اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ ہم نے کہا نا ترخیم جائز ہے، واجب تو نہیں ہے، اگر آپ ترخیم کرنا چاہتے ہیں اس کے آخر میں تائے تانیث بھی نہیں ہے، تو تین شرائط ہونی چاہیے، تب جا کر ترخیم جائز ہوگی۔ اگر منادا ایسا اسم ہے کہ اس کے آخر میں تائے تانیث نہیں ہے اور آپ اس کی ترخیم کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر تین شرائط ہوں گے تو ترخیم جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ کون سی تین شرائط؟ بالکل آسان۔ نمبر 1، ان یکون علمن، کہ وہ منادا علم ہونا چاہیے، ظاہر ہے نکرہ وغیرہ نہ، منادا علم ہونا چاہیے، ایک۔ نمبر 2، غیر مضافن، اضافت بھی نہ ہو، ٹھیک ہے جی، نہ اضافت ترکیبی یعنی ہو، جیسے اسناد ہوتا ہے مضاف مضاف الیہ والی، نہ مضاف بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا جی، 2۔ نمبر 3، زائدن علی ثلاثت احرف، وہ ثلاثی مجرد میں ویسی نہ ہو، کم از کم رباعی ہونا چاہیے، 4 حرفی ہونا چاہیے۔ اگر منادا علم ہے، 1، مضاف بھی اضافت بھی نہیں ہے، 2، 3 حرفوں سے زائد ہے، 3، یہ 3 شرائط ہوں گے تو اس صورت میں آپ اس کی ترخیم کر سکتے ہیں۔ یہ اس منادا کی بات ہے جس کے آخر میں تائے تانیث نہیں ہے۔ لہذا سعاد، سین عین الف دال، 4 حرف ہیں، اب اس میں آپ یا سعا
کہہ سکتے ہیں، جائز ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ علم بھی ہے، مضاف بھی نہیں ہے، 3 حرفوں سے بھی زائد ہے۔ اور جیسے حارث کہ ہم نے پڑھا یا ہارے، وہ 4 حرفی بھی تھا، علم بھی تھا، مضاف بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ فوائد، 2 چھوٹے چھوٹے فائدے فرماتے ہیں، یمتنع ترخیم المندوب والمستغاث والمرکب، فرماتے ہیں منادا کی ترخیم جائز ہے، لیکن مندوب واہ حسینو واہ حسینہ، مندوب کی ترخیم ممتنع ہے، یہاں ترخیم نہیں کر سکتے ندبہ کی صورت میں۔ والمستغاث، استغاثہ میں بھی ترخیم جائز نہیں ہے، مستغاث نہ۔ نمبر 3 والمرکب، اور جو مرکب ہو، اب چاہے اس میں ترکیب اضافت والی ہو، یعنی مضاف مضاف الیہ ہوں، او اسناد یا او تابت شرن جیسی مثال، جیسے مرکب اسنادی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہو، یہ 3 ہو گئے۔ ان میں ترخیم یعنی مندوب میں ترخیم نہیں ہو سکتی، مستغاث میں نہیں ہو سکتی، جو مرکب ہو، چاہے وہ مرکب ہو اضافی بمعنی کہ ان کے ترکیب اضافت والی ہے، مضاف مضاف الیہ ہے، یا وہ فرق کرو مرکب اسنادی ہے، اور جیسے ہم کہتے ہیں تابت شرن، ثلاثت عشر، اس قسم کے، ان میں ترخیم جائز نہیں۔ والنکرۃ، نمبر 4، اور نکرہ میں بھی ترخیم جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہوگا جی؟ تو پس ترخیم کس کی جائز ہے؟ نمبر 1 منادہ ہو، نمبر 2 وہ علم ہو، نمبر 3 وہ مضاف نہ ہو یعنی مرکب نہ ہو، نمبر 4 وہ 3 حرفوں سے زیادہ ہو تو جا کر ترخیم جائز ہے، مندوب میں جائز نہیں ہے، مستغاث میں نہیں ہے، مرکب میں نہیں ہے، نکرہ میں بھی نہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَشَذَّ قَوْلُهُمْ، بعض لوگوں نے کہا کہ صاحب نکرہ ہے، اور صاحب نکرہ ہے تو اس کی ترخیم ہم نے دیکھیے، لوگ صاحب کو کہتے ہیں یا صاحب، فرماتے ہیں یہ شاذ ہے، اشاذ کل معدوم، آپ اس کو بطور قانون بطور ضابطہ فارمولہ پیش نہیں کر سکتے شواذ میں سے۔ دوسرا فائدہ، پوری توجہ، ترخیم وہاں جائز ہے، اہم قانون، کہ اگر ہم اس اسم کے آخری حرف کو حذف بھی کر دیں پھر بھی اس میں اتنی طاقت ہو کہ اپنے مسمى پر دلالت کر سکے، لیکن اگر آخری حرف حذف کرنے سے وہ اپنے مسمى پر دلالت نہ کر سکے تو ایسی صورت میں ترخیم ممتنع ہے، پھر جائز ہی نہیں ہے۔ العمدۃ فی الحذف، فرماتے ہیں حذف میں عمدہ یہ ہے، کیا مطلب؟ یعنی ترخیم میں بہتر کیا ہے کہ ترخیم اس صورت میں ہو کہ ان یبقى الاسم دالا علی مسمى ہو، کہ ہم جب اس کا آخری حرف حذف کر دیں پھر بھی وہ اسم اپنے مسمى پر دلالت کرے، بدون لبس، کسی قسم کا کوئی اشتباہ بھی کسی کے ساتھ نہ ہو۔ فَإِن دَلَّ، پس اگر آخری حرف حذف کرنے سے، ترخیم سے، وہ اسم اپنے مسمى پر بغیر کسی اشتباہ و التباس کے دلالت کرتا ہے، جاز الحذف، پھر تو اس کے آخری حرف کو حذف کرنا جائز ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں ترخیم جائز ہے۔ وَإِلَّا، لیکن اگر آخری حرف حذف کرنے سے وہ اپنے مسمى پر دلالت نہ کرے یا کرے لیکن اشتباہ ہو کہ پتہ نہیں یہ مراد ہے یا وہ، فرماتے ہیں امتناع، پھر ترخیم ممتنع ہے، پھر حذف آخر ممتنع ہے۔ کافی عرصہ لگا ہمیں مفعول بہ کی بحث کو مکمل کرنے کے لیے، اور الحمدللہ آج وہ مکمل ہو گئی۔ اب زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم مفعول لہ کی بحث میں داخل ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔